ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل طلبہ، اساتذہ اور عوام الناس کے لیے یکساں مفید، علمی، ادبی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، دینی، ملی، فلاحی، فنی، جذباتی، اصلاحی، تحریکی، طبی، انقلابی، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل پر آپ تمامی لوگوں کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج مالیگاؤں شہر میں، شہر عزیز جو کہ علم و فن کا گہوارہ ہے، اردو زبان و ادب کا دبستان ہے، ایسے شہر میں ہمارے ملک کی راجدھانی دلی سے تشریف فرما محترم سراج عظیم صاحب کا ہم سب سے پہلے تو تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، مالیگاؤں شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا مبارک قدم ہمارے شہر میں آیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا ہم فائدہ اٹھائیں، اور موصوف کو جتنا میں جانتا ہوں، جتنا ہمارے شہر کے دیگر احباب جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے کچھ سیوا جان سکیں۔ اس لیے میں سراج عظیم صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مفصل اور جامع انداز میں آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کریں۔ بہت شکریہ رضوان صاحب، اور تمام اہل مالیگاؤں کا شکریہ کہ آپ نے میری پذیرائی کی۔ بہرحال اس خاکسار کا جو کچھ بھی خاکہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا نام محمد سراج عظیم ہے، میں ایک علمی اور تجارتی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ بریلی شریف، جو آپ بریلی شریف کے نام سے جس شہر کو جانتے ہیں، وہاں کی میری پیدائش ہے۔ میرے دادا سوداگر تھے، چرم کے، بہت بڑے ویپاری تھے، بہت بڑے۔ تو میری آنکھ جو کھلی، یا میں یہ کہوں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے منہ میں چاندی کا چمچہ تھا، اور لیکن وہ چاندی کا چمچہ ہونے کے باوجود جو تربیت تھی وہ ایسی تھی جو اپنے آپ میں ایک نشان چھوڑ گئی، ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ اپنے دور کا ایک میرے اوپر نشان چھوڑ گئی، اپنا نقوش چھوڑ گئی۔ یہ میرے دادا کی شاید مہربانی تھی کہ میرے والد محترم پروفیسر حنیف کیفی صاحب نہ صرف ہندوستان کے برے صغیر ہندوستان کے نامور شخصیات میں سے ہیں، ادیب اور شاعر، بہترین نقاد، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر رہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے۔ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ پورا اردو کا ادبی حلقہ جو ہے پروفیسر حنیف کیفی کے نام سے واقف ہوگا۔ کیا بہت۔ اور میرے والد کی دو کتابوں کا میں ذکر یہاں کرنا چاہوں گا۔ میرے والد کی کتاب میں سب سے پہلی کتاب ان کی آئی تھی سن 1975 میں، اردو شاعری میں سونٹ۔ وہ اپنے آپ میں ایک منفرد کتاب تھی، اور اس پر گیان چند جین کا یہ ریمارک تھا کہ اردو شاعری میں سونٹ حنیف کیفی کا وہ مقالہ ہے کہ اس کے اوپر ڈی لٹ کی ڈگری اعلان کی جا سکتی۔ کیا بات، بہت اجازت۔ اس کے بعد میرے والد نے ایک بہت ہی اہم کام جو آج تک جو کسی نے نہیں کیا، نہ اس کا کوئی جواب آیا، نہ اس کے بعد کسی نے لکھا اس کے اوپر، اردو میں نظم مورہ آزاد نثر۔ اچھا، وہ انہوں نے ان کا ایسا تحقیقی مقالہ ہے کہ بڑے بڑے پروفیسرز جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب رہ گیا میرا، اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں تجارتی ماحول میں بھی تھا اور ایک ادبی ماحول میں بھی تھا۔ اچھا، والد صاحب کی وجہ سے جب ہم دہلی آ گئے تو والد صاحب کی وجہ سے، والد صاحب کا شہر بریلی، میرا بھی شہر ہے، وہاں مشاعروں کی ان کی نشستیں ہوا کرتی تھی، اور جیسے عام طور سے
اردو کا المیہ ہے کہ اردو ہر شہر کے اندر 2-3 گروپ ہوتے ہیں. وہ اس گروپ سے نہیں ملتا, وہ اس گروپ سے نہیں ملتا, وہ اس کی تقریبات میں نہیں گیا تھا, وہ اس کی تقریبات میں نہیں گیا تھا. لیکن یہ میرے والد کی ایک خاصیت تھی کہ جب میرے والد گرمیوں کی چھٹیوں میں بریلی پہنچتے تھے اور مشاعرہ, کیونکہ میرے دادا کو بہت شوق تھا مشاعرے میں, تو میرے گھر پہ بڑا سا آنگن ہے, اس کے اندر مشاعرہ ہوتا تھا, اور وہ مشاعرہ رات 9 بجے سے شروع ہو کے صبح فجر تک چلتا تھا. تو اس میں پورے شہر کے لوگ, وہ لوگ جو ایک دوسرے کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ بھی آتے تھے, اور والد صاحب کے کہنے پہ والد صاحب کیا. تو اب اس خانوادے میں میری تربیت ہوئی, تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا جو ذہن بننا تھا یا میری جو تربیت ہونا تھی وہ اسی لحاظ سے ہونا تھی. اور ادب کا کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں یہ ہے, وہ آپ اس کو چاہے کیڑا کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, کہ وہ میرے ذہن میں رہتا ہے. میں جب دہلی آیا تو دہلی میں جامعہ میں میرا داخلہ ہوا. میرے والد صاحب جامعہ میں پروفیسر بن کر آئے, لیکچرر بن کر آئے. اس زمانے میں شفیع الدین نیر صاحب کو ہم بہت پڑھاتے تھے, جو پیام تعلیم پڑھتے تھے, کھلونا پڑھتے تھے, کلیاں پڑھتے تھے, وہ سب چیزیں. تو اس میں ان کی نظمیں چھپتی تھی, اور شفیع الدین نیر صاحب سے مجھے بڑا ہوا تھا. شفیع الدین نیر صاحب کے بارے میں معلوم ہے کہ صاحب جامعہ میں رہتے ہیں, میری خوشی کی انتہا میں. اور ایک اس معصوم بچے کی, وہ آپ کو میں سائیکالوجی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ معصوم بچہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو شفیع الدین نیر ہیں, جو اتنی بہت ساری نظمیں لکھتی ہیں, اتنی اچھی اچھی نظمیں لکھتی ہیں, وہ ہیں کیسے, دکھتے کیسے. ان کے گال کو چھو کے دیکھوں, ان کے ہاتھ کو چھو کے دیکھوں, ان کی شیروانی کو پکڑ کے دیکھوں, ان کو کیسے دکھتے ہیں, ان کی ٹوپی دیکھوں کیسے. ایک عجیب, مطلب بچے کی ایک نفسیات, جو اس کا ایک تصور ہوتا ہے, وہ ایک الگ, وہ اپنی دنیا ہوتی, بڑوں کی دنیا نہیں ہوتی, بچوں کی. بہرحال جب شفیع الدین نیر صاحب سے ملا تو بہت خوش ہوا. آپ کو بتایا میں نے, بڑے خوش, بہت زیادہ میری خوشی کی انتہا نہیں. بہرحال پھر وہاں سے مجھے یہ تحریک ملی شفیع الدین نیر صاحب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قصہ اور سناتے چلو, چھوٹا سا قصہ ہے. پیام تعلیم کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے حسین حسان صاحب. تو میرے دادا نے میرے لیے, میں نے دادا سے کہا تو انہوں نے میرے لیے پیام تعلیم لگوا دیا. پیام تعلیم لگوانے کے بعد کیا ہوا کہ شفیع, انہوں نے حسین حسان صاحب نے مجھے سالنامہ, میں نے ان کو خط لکھا کہ صاحب یہ بہت خوبصورت کیا ہے. تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھے پیچھے کے 2 سالنامے بھیجے. سن 67 کا مجھے آج تک یاد ہے, سن 67 اور سن 68 کا. اور دادا نے میرے جو مجھے پیام تعلیم لگوایا تھا وہ سن 69 میں لگوایا. تو 67-68 کا بھیجا. انہوں نے مجھے خط بھی لکھ دیا کہ ہم نے آپ کو 2 جو ہے سالنامے بھیجے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو جلدی ملے. اور وہ اس میں جس طرح کا ہمارے ڈاک کا نظام ہے وہ اس وقت بھی تھا. آج تو نظام بالکل ہی بدتر ہے, لیکن اس وقت جو تھا تھوڑا سا تاخیر تھی, ادھر ادھر ہو جاتا تھا. تو وہ سالنامے جو تھے وہ آئے نہیں. 15 دن تک مجھے انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی. میں نے دادا کو بتایا, ہمارا ڈاکی آتا تھا, بنگالی تھا, اس کا نام تھا داس, اس کے پر بھی میں نے کہانی لکھی. تو وہ داس کو میں پوچھتا تھا کہ ڈاکے بابو ہمارا رسالہ آیا کیا. تو وہ بار بار مجھے پوچھتے تھے, کہتے تھے بابو جب بھی آئے گا میں آپ کو دے دوں گا, آپ بے فکر رہو. دادا بھی دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بچہ پوچھتا ہے. تو اس نے کہا داس یہ بچے کا رسالہ آیا کیا, اس کو صاحب میں جب بھی آئے گا دے دوں گا, آپ بے فکر. برابر وہ اس کو رسالے کو نہ آنا تھا نہ آیا. میں نے بے چین ہو کر, میرے ٹیچر آتے تھے ٹیوشن پڑھانے کے لیے, میں نے ان سے کہہ کے خط لکھوایا اردو میں کہ تھا مجھے وہ ملا نہیں. تو ان کا کیا حسن صاحب کو فوراً ہی خط آیا کہ وہ آپ کو رسالہ نہیں ملا, کوئی بات نہیں, ہم آپ کو دوسرا رسالہ بھیج رہے ہیں. اتفاق کی بات یہ دیکھیے, یہ شاید اس میں اتفاق تھا کہ وہ دونوں پارسل ایک ہی دن ملے. ارے پچھلا بھی اور نیا بھی. تو اب چونکہ میری والدہ کو, میرے دادا کو یہ گھر میں چرچا تھا کہ وہ رسالے نہیں آئے ہیں, تو وہ دونوں ملی. تو میں نے کہا کہ اب امی کو دکھایا, میں نے کہا یہ 2 رسالے ہو گئے. تو امی نے, اب یہ میں آپ کو تربیت کی بات بتا رہا ہوں, میں نے بات کہی کہ بچی کی تربیت میں آدھے سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ماں کا.
تو میں نے امی کو بولا، میں نے کہا امی یہ رسالے دور ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا بیٹا دیکھو انہوں نے تمہارے خط کے اوپر ایسے کر کے کیا، تو اب تمہاری بھی ایمانداری ہونا چاہیے کہ تم ان کا وہ رسالہ واپس کرنا۔ بہرحال وہ میں نے اس کا پارسل بنایا، پارسل منگوا کے دادا کو بتایا، دادا نے بھی کہا کہ نہیں بیٹا وہ کرو۔ دادا نے میرے ساتھ اپنے ہمارے نوکر کو بھیجا، 5 روپے دیے مجھے، اس وقت رجسٹری کے چارجز مشکل سے 2-2.5 روپے ہوتے، تو 5 روپے دے کے تو میں رجسٹری کر کے، جب وہ حسان صاحب کو جو وہ رجسٹری ملی میں نے واپس کیا تو حسان صاحب اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھے تحفے میں بچوں کی 10 کتابیں دی۔ کیا بات، بس وہاں سے مجھے تحریک، اور وہ میری پہلی کہانی تھی کہ میں نے سن 1978 میں میں نے کہانی لکھی، اور جب دیر ہو گئی تو کیا، اور وہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو یہ پوری وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ یہ یقین نہیں کر سکیں گے کہ یہ پہلی کہانی ایک بچے نے پہلی کہانی اس طرح کی لکھی ہے جو میں نے لکھی۔ بہرحال خیر وہاں سے وہ 78 میں کہانی تو لکھی، لیکن ڈر کے بارے میں نے کسی کو دکھایا نہیں، اور وہ میری کہانی جا کے شاید ہوئی سن 84 45 میں۔ بس اس کے بعد سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور آپ کو ہاں اس بیچ میں یہ بھول گیا کہ میری وہ کہانی جو میں نے حسان صاحب کے اوپر لکھی تھی، جو میری توازات تھی، وہ تو چھپی نہیں، لیکن میں نے 11 کلاس میں ہوتے ہوئے میں نے ایک کہانی کا ترجمہ کیا تھا، انانسی اینڈ دا گاڈ۔ تو انانسی جو تھا وہ اسپائڈر مین، تو وہ اس کے اوپر کہانی بہت افریقہ میں بہت مشہور کہانی، تو اس کا میں نے ترجمہ کیا، اور کافی طویل کہانی تھی، تو میری وہ کہانی جو ترجمہ شدہ کہانی ہے وہ پہلے چھپی، اور توازات جو ہے وہ بعد میں چھپی۔ خیر اس کے بعد میرا سفر شروع ہوا سر، میں نے پھر گریجویشن کیا، بی اے کرنے کے بعد کیونکہ لاوبالی طبیعت تھی، پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ دنیا بھر کے خرافات میں زیادہ رہتا تھا، ان سب چیزوں میں بقول میرے والد ایک زمانے میں میری ان باتوں سے خوش نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پروفیسر کی اولاد اس طرح سے مطلب میں یہ نہیں کہوں کہ میں بہت اسٹوڈیس اسٹوڈنٹ تھا یا بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میڈیم اسٹوڈنٹ، تو بہرحال وہ والد کو بڑا ناگوار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور پھر میں نے گریجویشن کیا، گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں نے ایم اے اردو میں پرائیویٹ کیا۔ بہرحال تب سے میرا یہ سفر جاری ہے، اور پھر سن 2000 میں سن 1982 میں میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر میں چونکہ دادا سے بہت اٹیچ تھا، میرے والد صاحب کے ہے وہ پچھاور میں بھوپال کے پاس گاؤں ہے، وہاں پر انگلش کے پروفیسر لیکچرر تھے، تو میں بڑا روتا پیٹتا تھا، تو دادا میرے ساتھ رکھتے تھے، میرے ساتھ بڑی میری گفتگو کرتے تھے، مجھے ہر جگہ لے جانا اتارنا، اور میرے اوپر جو اثر ہے ڈائریکٹ اثر ہے میرے اپنے دادا کی تربیت کا زیادہ ہے۔ ان کی دادا جو باتیں، ان کی بہت سی باتیں جو میں نے کی ہیں وہ مجھے یاد تھی۔ پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں بہت رنجیدہ ہوا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں دادا کے اوپر کہانی، وہ میں نے کہانی دادا کے اوپر لکھنا شروع کی، اور پھر جا کے سن 2000 دادا بیتی کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی، جس میں دادا کی 11 کہانیاں ہیں، دادا کے سلسلے کی، اور وہ اصل میں کہانی در کہانی کے اندر کہانی، مطلب کہانی دادا کی کہانی پہلے میں نے سنائی، پھر اپنی شرارت تھی تو دادا سے پٹائی ہوتی تھی، پھر دادا کا نصیحت کرنے کا جو انداز تھا تو وہ کہانی کے ذریعے ایک سبق دیا کرتے تھے، تو وہ میں نے پورا وہ کہانی طویل ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ آپ پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں اپنے اور اس کو جو ہے سلیم رحمانی نے جو ہے شائع کیا ہے، رحمانی پبلیکیشن سے شائع کی دادا کی، تو اس میں پھر اس کے اوپر مجھے ایوارڈ ملا، ایوارڈ دلی اردو اکیڈمی ویسٹ بنگال اور یہ سب جگہوں سے، اور میں نے سارے لوگوں کو بھیجا، اب پھر میری ایک پہچان بن گئی دادا، بلکہ مجھے دلی اردو اکیڈمی نے جب ایوارڈ دیا تو اس کے جو کہنا چاہیے کہ آفیسر تھے انیس آدمی جو بعد میں سیکرٹری بھی ہوئے، تو انہوں نے جو اعلان کیا میرے نام کا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک آپ بیتی سی نہیں ہوگی، جب بیتی سی نہیں ہوگی، لیکن سراج عظیم آپ کو ایک نئی بیتی سنا رہے ہیں، دادا بیت، اور اس طریقے سے مجھے اسٹیج پر بلایا گیا، مجھے ایوارڈ دیا گیا۔
خیر پھر وہ میں دادا بیٹی کے نام سے مشہور ہو گیا. لوگ مجھے میں بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا تھا, مالیگاؤں میں بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا. جن جن کو بھیجا تھا, آپ کہیں ملاقات ہوتی تھی تو میں کہتا تھا سرائے عظیم, تو اچھا آپ وہی ہیں, وہ دادا بیٹی والے ہیں. وہ دادا بیٹی میری ایک پہچان ہے. بہرحال اس کے بعد سے سفر جاری ہے. اس کے بعد 3 کتابیں اور آئیں جس پہ مجھے ایوارڈ ملے. ایک آئی شیطان کی دکان, ایک دنیا کے ممالک کہانی ہے, ایک پھر میں اب 4 کتابیں میری اور آنے والی ہیں. ایک ڈاکیا کہانی. ڈاکیا جو ہمارے سماج کا ایک بہت اہم حصہ ہوا کرتا تھا, آج ڈاکیے کو بھول گئے ہیں. ڈاکیا ہر سماج کی ہر چیز کے اندر مخل ہوتا ہے. کہیں کسی کی شادی ہو تو اس کے اندر ڈاکیا کا مشورہ ہے. کہیں کسی کو کسی حد تو یہ ہے کہ اگر کسی عاشق و معشوق کا معاملہ ہو تو ڈاکیا جو ہے وہ رازدار ہوتا ہے. یہ عجیب. تو اس ڈاکیا کو لوگ بھول گئے. تو میں نے وہ ڈاکیا کہانی ڈاکیا کے اوپر میں تقریباً 7-8 کہانیاں ہیں جو کتابی شکل میں آ رہی. اس کے بعد میرا ایک بہت اہم کام وہ ہے انگریزی کے جو شعراء ہیں, انگریزی کے جو پوئٹس ہیں, ان کی نظموں کو صرف کوئی اسٹینزا اٹھا کر, کوئی نقطہ اٹھا کر یا کوئی مرکزی خیال اٹھا کر میں نے کہانیاں لکھی, جو اپنے آپ میں بالکل نیا تجربہ ہے. اسے بہت سے لوگوں نے کہا ہے. خیر بہرحال میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں. میرا علامہ کا مقام بہت بڑا ہے, بہت اعلیٰ پائے ہے. مطلب ہم ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں. لیکن علامہ نے جو انگریزی ادب کا جو ترجمانی کی ہے, جو تراجم کیے ہیں, وہ واقعتاً ان کی بہترین تراجم ہیں. اور لیکن ان میں گمان ہوتا ہے کہ یہ ان کی اپنی توازات نظمیں. میں نے وہ سب کچھ نہیں کیا, نہ میں نے مانو اس پوئم کا مقصد اٹھا کے وہاں رکھا, بلکہ میں نے کہیں سے, جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, میری ایک کہانی ہے لوسی. اب لوسی جو ہے وہ ولیم ورڈسورتھ کی بہت مشہور جو ہے نظم ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ اس نے نیچر کا, ولیم ورڈسورتھ جو تھا وہ نیچر کا شاعر تھا. اس نے وہاں لوسی کا ایک پھول ہوتا ہے, اسے بتایا ہے کہ وہ چاندنی رات میں کیسا لگتا ہے, برف کے اندر کھلتا ہے پھول, اور جب وہ 14ویں کی رات ہوتی ہے تو وہ اس پھول سے ایک طرح کا, اس کا ایک امیجنیشن تھا کہ ایک طرح کا جو ہے وہ مترنم آواز. بس یہاں سے یہ جو لوسی کا پھول جو ہے اس کو مترنم آواز, میں نے یہ نقطہ وہاں سے اٹھایا اور میں نے اس کے اوپر ایک کہانی لی. اور وہ کہانی آپ یقین مانیے اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے یہ کہی کہ یہ جو ہے یہ سراج عظیم میں جو ہے کوئی لوگ کہانی اپنے نام سے کر دی. تو مجھے اس کی وضاحت کرنا پڑی کہ بھائی یہ لوسی کے پوئم ہے اس کے اوپر میں نے یہ وہاں سے نقطہ اٹھا کے میں نے یہ لوسی کو پیدا کیا. تو یہ اس طرح, تو وہ ایک میرا مجموعہ وہ آ رہا ہے سنہری کتاب کے نام. اس کے بعد ایک میرا ناول ہے, وہی میرا اچھاور کی یادیں ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ جاسوسی ناول بھی ہے ایک طریقے سے, اور ایک طرح سے سیاحت کا بھی ہے, ایک طرح سے یادیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, پرانے دوست بھی ہیں. وہ اسی ماحول میں لکھا ہے, وہ انشاءاللہ قریب آنے والا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. بچوں کے ادب سے میرا تعلق ہے. اب میں جو بھی کچھ کا, ایک میری اپنی سوسائٹی ہے آل انڈیا ادب اقبال, اس کے تحت میں کئی سیمینارز کرا چکا ہوں, کئی ورکشاپ کرا چکا ہوں, اور لوگوں کو بلاتا رہتا ہوں. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ بچوں کا ادب جو اب کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں سے نکلتا چلا جائے تو اس کی بازیافت ہونا چاہیے, وہ میری کوشش. بہت ہی خوبصورت جامع ایک تفصیل جو ہے اپنے آپ کی سراج عظیم صاحب نے یہاں پر پیش کی ہمارے ناظرین کے سامنے. میں نیک خواہشات پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ کے عزائم بڑے بلند ہیں اور آپ کا کام جو ہے وہ جس رفتار سے جاری ہے اور جس نہج پر جاری ہے, اور خاص طور سے آپ ادب اطفال کو لے کر جس سمت جو ہے رواں دواں ہے,
اس میں آپ کو حوصلوں کی ضرورت ہے، اور یقیناً مالیگاؤں شہر آ کر آپ مزید اپنے آپ میں طاقت محسوس کریں گے کہ یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کی جو ادبی فضا ہے، اس کو آپ نے کیسا محسوس کیا. یہ میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ مالیگاؤں آ کر آپ نے اپنی جو ادبی فضا ہے، جو آپ کے اپنے ادبی کام ہے، اس کو اور مالیگاؤں کی جو فضا ہے اس میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ رضوان صاحب بڑا دلچسپ سوال آپ کا، اور میری طرف سے ایک بڑا دلچسپ جواب اس کا کیا ہے. کبھی ہمارے ناردرن انڈیا کے بڑے مشہور اردو کے دبستان ہوا تھا، ایک دلی اردو اسکول اور ایک لکھنؤ اردو اسکول. اچھا، وہاں اب جو ہے وہ صرف اب اردو کا صرف نام رہ گیا ہے. وہاں سے سب کچھ جو ہم نے چھوڑ دیا تھا، جو ہم چھوڑ چکے، وہ سب آپ جھولی میں بھر کے جو ہے وہ اپنے یہاں مہاراشٹر میں مالیگاؤں، جلگاؤں اور ان سب جگہوں پر لے آئے. کیا جو میں نے یہاں محسوس کیا، مجھے بڑی خوشی ہے. یہاں پر اشفاق عمر صاحب ہمارے دوست ہیں، مالیگاؤں کے ہیں، ٹیچر ہیں، بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، بہت فعال شخصیت ہے. ان کا برابر ذکر رہتا تھا مالیگاؤں کا، مالیگاؤں ایسا ہے، ہمارا مالیگاؤں ویسا ہے. تو مجھے گلزار کی ایک بات یاد آتی ہے کہ آپ اتنے سمجھدار مت بنیں کہ زندگی مشکل ہو جائے. اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھیں تاکہ زندگی حسین ہے. تو اشفاق عمر کی ان چیزوں سے میرے اندر کا جو بچہ ہے، پھر وہی بات میں نے جو شفیع الدین نییر صاحب کے بارے میں وہی کیا، یہ مالیگاؤں ہے کیا؟ مالیگاؤں ہے کیا؟ یہ اشفاق عمر کا ایسی تعریف کرتے ہیں جا کے ہاں سچائی جا کے معلوم کرنا چاہیے کہ ہے بھی ایسا کچھ کیا. لیکن واقعتاً اشفاق عمر کی یہ بات 100% کیا 200% سچی. کیا بات ہے. اشفاق عمر نے جو بتایا تھا، میں نے مالیگاؤں کو اس سے کہیں زیادہ پایا. واہ، میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دوسرا آدمی ادیب ہے، دوسرا آدمی شاعر ہے، ہر آدمی جو ہے وہ سامع ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اردو کا ہے. ایک عجیب ماحول میں. اور ایک سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی، جو سب سے بڑی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کو ہمیں آگے تک لے جانا ہے، اور جو میرا دوست اشفاق عمر جس کے لیے کوشاں، تعلیمی بیداری، جس کی مشعل آپ جو ہے وہ جلائے رکھتے ہیں. یہاں میں نے دیکھا لوگ بڑے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یعنی ہماری نسلیں جو ہے وہ اردو ادب سے واقف ہو، ہماری تہذیب سے واقف ہو، ہماری ان سب چیزوں سے واقف ہو. اس کا بڑا عجیب، مجھے بڑی طبیعت میں، میرے پاس مطلب الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کن الفاظ میں بیان کروں. میں صرف پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں وہ جو میری گمگشتہ تہذیب ہے اس کو میں مالیگاؤں میں زندہ دیکھ رہا ہوں. میں اس کو مالیگاؤں میں زندہ دیکھ رہا ہوں. وہ مشاعرے، وہ مذاکرے، وہ لوگوں کا چلنا، ہما آنا، ہما چائے پینا، ارے یہ کرنا، ارے وہ کرنا، ارے صاحب کہو میاں یہ شعر سنا، ارے کہو میاں وہ اس کی تخلیق سنی، ارے یہ میاں اس کا جو ہے وہ آپ نے افسانہ سنا. کیا یہ زندگی میں رچا بسا ہو گیا. بہت شکریہ سراج عظیم صاحب، آپ نے مالیگاؤں شہر کے تعلق سے اپنے جذبات کا جو اظہار کیا ہے، یقیناً ہمارے حوصلوں کو آپ نے مزید جلا بخشی ہے. اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہاں پر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہر دوسرا آدمی جو ہے یہاں پر شاعر ہے، ادیب ہے، قاری ہے. میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ مالیگاؤں شہر مہاراشٹر میں واحد شہر ہے جہاں پر درجنوں اخبار روزانہ یہاں پر نکلتے ہیں، اور پورے مہاراشٹر بھر کی، پورے ملک کی خبریں جو ہے وہ آپ کو مالیگاؤں شہر میں ہر نکڑ پر، ہر چائے خانوں پر، ہر لائبریری میں، ہر جگہ جو ہر گھروں میں، گھروں گھر جو ہے اخبارات یہاں پر روزانہ جاتے ہیں، اور ایک اچھا ادبی ماحول ہے. اس کے علاوہ ادبی نشستیں بھی یہاں پر ہوا کرتی ہیں.
یہاں پر کئی انجمنیں ہیں جو نثر میں الگ کام کر رہی ہیں، نظم میں الگ کام کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر وہ ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ادارہ نثری ادب یہاں پر ایک فعال تنظیم ہے جو کہ نثر کو زندہ رکھے ہوئے ہے. افسانوں کو، بچوں کے ادب کو، کہانیوں کو، مضامین کو، انشائیوں کو ہر مہینہ پابندی سے یہاں پر نشستیں ہوتی ہے. انجمن محبان ادب ایک ادارہ ہے، وہاں پر بھی یہ نثر کا کام کیا جاتا ہے. انجمن ارتقاء ادب ہے جو شاعری کے ضمن میں جو ہے وہ اپنا کام آگے بڑھا رہی ہے. اس طریقے سے یہاں پر بے شمار ادیب، شعرا اور سامع، قاری ہمارے یہاں شہر میں بڑے بڑے شعرا واقع ہوئے ہیں. کہنا چاہیے کہ یہ یہاں کی تہذیب، بالکل بالکل یہاں کی تہذیب ہے. اور آپ جیسے لوگوں کا قدم یہاں پر آنا ہمارے حوصلوں کو مزید جلا بخشتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتلائیں کہ آپ جو کہ بچوں کے ادیب ہیں اور بچوں کے لیے کہانیاں ترتیب دیتے ہیں، بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو بچوں کے ادیب کو موجودہ دور میں جو کہ موبائل کا دور ہے، جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو بچوں کو ہم کتابوں سے کیسے ان کی دوستی کو بڑھا سکتے ہیں، یہ ذرا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی سر، رضوان صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بڑا اہم سوال، اور یہ آج کے تناظر میں اس سوال کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ آج دنیا ہر لہجہ اپنا اپنا رنگ بدل اور اس سے ہم رکاب ہونا خاص طور سے اردو داں طبقے کا بہت ضروری بھی ہے. شاید اگر آپ کو میں پیچھے لے چلوں، ایک زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کا جو عروج تھا وہ وہاں شاعری، اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اگر شاعری کا آپ تصور کریں تو وہاں قصیدہ لکھا جاتا تھا، اور قصیدہ وہاں کی ایک روایت تھی جو بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو جو اگر کسی کی تعریف کرنا ہوتی تھی تو وہ قصیدے کے اندر کرتی تھی. اور اس وقت کے دور کے میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، جو عربی کا جو شاعر ہے وہ صرف 7 قصیدے ہیں، لیکن عرب کی تہذیب کون سا ایسا شعبہ تھا کہ جہاں عرب نے کام نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں جس کو آپ استرلاب بولتے ہیں، رہنما جس کو بولتے ہیں، جو جہازوں کے راستہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، پانی کے، وہ بھی جو پیدائش ہے وہ اس کی جو کہنا چاہیے کہ انوینشن ہے وہ عرب سے، وہ عرب کا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالانکہ علم نجوم ہندوستان کے اندر بہت پرانا ہے، اور لیکن تاروں کی چال کے بارے میں عرب نے جو اپنا ایک نظریہ پیش کیا وہ بہت اہم ہے. اور جو بروج کا جن کو یہ گرہ کہتے ہیں، جہاں گرہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان، جو بروج کا ذکر جو ہے وہ ہمارے قرآن میں، اس سے عربیوں نے وہ اس سے پہلے تھا وہاں کا. اور وہاں ایک اور علم تھا جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی جو بہت کارنامہ تھا، وہ کاہن ہوا. اور کاہن اتنے زیادہ علم والے ہوتے تھے کہ وہ یہ بتا دیتے تھے کہ آسمان پہ کیا ہو رہا ہے. تو جب اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی اور حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، اس زمانے کا یہ تھا معاملہ کہ لوگ جو لڑکا ہے، جو نوشا ہے، اس کو لڑکی والوں کے گھر چھوڑ کر آ جائے، اور جب بچے کی
की पैदाइश हो जाती है तब वो या उस की जो मनकूहा थी उसको जब वो हवल ठहर जाता तो तब वापस आ जाता। तो जब ये हजरत अब्दुल्ला जा रहे थे साथ में, तो एक कहान औरतों का गांव था, बहुत हसीन थी और हजरत अब्दुल्ला भी बहुत हसीन थे। तो वो कहान औरतें जो है वो इनकी तरफ लग की। अच्छा, उस जमाने में तहजीब का मामला ये था कि बच्चे जो है अपने माँ बाप के सामने कुछ कर नहीं सकते। तो हजरत अब्दुल्ला के ऊपर जब उन्होंने किया तो हजरत अब्दुल्ला जो है बच गए, चले कुछ नहीं बोले, वापस आए। तो अब जो मैं जहां आपको लाना चाह रहा हूँ वो बताना, वो यहाँ जब वापस आए वो, तो उन्होंने वो कहान औरतों वजूद किया उसी गाँव। तो उसमें से कहान औरत बोली कि अब्दुल्ला, तुम्हारी पेशानी में जो नूर था वो नूर अब तुम किसी और को दे आए। मतलब ये इल्म का ये मामला। तो मैं इस दरमियान में आपको ये बताना चाह रहा था कि जो बच्चों का अदब या बच्चों को हमें राग़िब करना है, हमें ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा उर्दू अदब, बच्चों का अदब वो अदब नहीं है जो आज के असर हाजिर के साथ जो है हम रकाब हो सकते। शायद हम अभी तक पर्दे नसाए से ही नहीं निकले हैं। हम अभी तक अपने पीछे की कहानियों को ही दोहरा। ठीक है, वो भी जरूरी है, तो उसमें जो है नसीहत का पहलू होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तमीज तहजीब का भी पहलू होना चाहिए। लेकिन हमारा बच्चा, उर्दू जानने वाला बच्चा, ज़हीन होने के बावजूद जब किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाता है तो वो इंग्लिश मीडियम और दूसरी जबानों के जो बच्चे आते हैं उनसे पीछे रह जाता है। क्यों? उसकी वजह क्यों, क्या है? कभी आपने उसको इल्म रियाजी के ऊपर कोई ऐसा कहानी लिख के दी कि वो उसको राग़िब हो सके? क्या आपने कभी साइंस का स्पेस के ऊपर आपने तो कहानी लिख के दी? क्या कोर्स आपने की? मुझे याद आता है कि यहाँ आपके हमारे गाँव यूसुफ अंसारी साहब, वो यूसुफ अंसारी साहब का मैंने बचपन में एक नॉवेल पढ़ा था, जोहरा का सफर। उसमें उन्होंने जो फ्लाई जहाज और वो और तमाम चीजें वो बताई थी। हालांकि वो रॉ था, लेकिन देखिए एटलीस्ट ये तो था कि भाई आपने एक डायरेक्शन दी, बच्चा जो है उस नहज के ऊपर चल निकला। क्या बात। और मेरा ये मामला था कि जब सन 1969 में जब इंसान चांद पर गया और मुझे पता चला, मैंने अखबारों में पढ़ा, तो मैं बड़ा क्यूरियस था उस जमाने में, बहुत ही तजस्सुस मुझे रहता था, हर चीज था। तो मेरे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था, तो मैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास से चांद की तरफ उसको करके देखता था कि क्या वो रॉकेट दिखाई देता है जिसके अंदर वो आदमी जा रहा है चांद के ऊपर। तो मतलब ये बच्चे की तजस्सुस को जिला देना, वहां कहीं हम लोग फेल। ठीक है, ये आप जरूर कह सकते हैं कि उर्दू जैसी शीरीन ज़बान और ये उसकी लफ्ज़ियात और उसकी चाशनी और उसकी शीरीनी वो शायद दूसरी जबान में ना मिल सके। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम जो आज के दौर की जो कहानियां हैं, जो आजकल दूसरी जबानों के अंदर हैं, हम वहाँ कहीं ना कहीं पे हमें उसके ऊपर जोर देना पड़ेगा, तभी बच्चे उस तरफ राग़िब होंगे। क्योंकि बच्चा आज जो बच्चा देख रहा है वो देख रहा है व्हाट्सएप से बच्चे को, अरे भाई व्हाट्सएप अगर देख रहा है तो व्हाट्सएप में रिजवान साहब क्या कोई कार्टून कहानी नहीं बना सकते? बिल्कुल आ सकते। रिजवान साहब है कार्टून, अशफाक कमर साहब जो है वो तालीमी मैदान में है, तो क्या वो तालीमी मैदान के लिए उस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते कि बच्चे दिलचस्पी से उसको देखें? सिराज अजीम अगर बच्चों की राइटर है तो क्या सिराज अजीम ऐसा नहीं कर सकती कि मरीख सैयारे पे कोई एक नॉवेल लिख दे? ये जब तक सोच नहीं होगी बच्चा आपका राग़िब नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक जमाना था कि जब हमारे यहाँ औरतें जो वो मैगजीन्स पढ़ती थी, दिलचस्पी लेती थी, बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाती थी, सब कुछ। तो उसकी वजह सिर्फ ये थी
کہ بچے اس کو کرتے، بچوں کی وہ عادت میں شمار ہو جاتا، بچوں کو دلچسپی میں شامل ہو جاتا تھا، تو بچے اس کو وہ پڑھتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں، ان تمام چیزوں کو بہت سی چیزیں وہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بچہ ہمارا ماڈرن ٹیکنالوجی میں کس چیز کے اندر زیادہ دلچسپی ہے، اس نہج پہ ہمیں اپنے ادب کو بڑھانا ہے، یہ منتر ہے۔ اور بہت ہی اہم پیغام محترم سراج عظیم صاحب کی زبانی ہم اپنے اس چینل کے ذریعے سے شہر عزیز کے ہی نہیں بلکہ ملک عزیز کے تمام ادبا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے زمانے سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم اگر بچوں کو ایک تربیت اور ایک سبق دینے کی کوشش کرتے ہیں کہانیوں کے ذریعے سے، تو یقیناً بچے وہ دن دور نہیں کہ بچے جو ہے واپس نانی دادی کے منہ سے جس وقت وہ کہانیاں سنا کرتے تھے سونے سے پہلے، تو روزانہ کم از کم ایک کتاب یا ایک کہانی بچے پڑھ کر سو سکتے ہیں اور اپنے خیالات میں وہ ہو سکتے ہیں، اپنے امیجنیشن کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ادبا کو اور خاص طور سے بچوں کے ادبا کو اس ضمن میں دیکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ سراج عظیم صاحب نے یہاں پر بیان کیا۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں سراج عظیم صاحب کو، آپ کی سوچ، آپ کی جو باتیں ہیں یقیناً ہمارے اس چینل کے ذریعے سے ناظرین کو، سامعین کو، قارئین کو جو ہے وہ ایک طریقے سے راہ دکھلانے والی باتیں ہیں آپ کی، اور انشاءاللہ اس پر اگر ادبا اور شعراء کام کرتے ہیں تو ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ضرور بضرور کتابوں سے جڑ سکتی ہے۔ ہم نے آپ کا بہت ہی قیمتی وقت آپ سے لیا، اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، خاص طور سے مالیگاؤں شہر کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔